بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ آج کا واقعہ اس پتھر کا ہے جس نے ایک نبی علیہ السلام کے کپڑے اٹھا کر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ یہ ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولیے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمد پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کا شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب گوارا ہوتی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی براعت اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈا اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی براعت اور بے عیبی ان پر آشکار ہو گئی۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کے یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے آپ نے اپنے تمام کپڑوں کو اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیا اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ، یعنی خدا کی قسم، حضرت موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی بکواس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بہت آبرو والے ہیں۔ احزاب رکوع نمبر 9۔